تاریخ وطن کی سیاسی اور سماجی اصطلاح اسی صدی میں ابھر کر سامنے آئی۔ انسان کو یہ صدی مبارک ہو۔ برابر کی نشست پر بیٹھی ہوئی نن اپنے آنسو چھپانے کے لیے آگے جھکی۔ ایک آنسو کافی کی پیالی میں ٹپک گیا۔ چند لمحوں تک وہ اس اشک آلودہ کافی کو دیکھتی رہی، پھر وہ اسے پی گئی۔ وہ کولمبو میں نادرا کا تیسرا دن تھا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا تھا کہ پاکستان سے ریفیوجیز کی بڑی تعداد ویزا کے لیے کولمبو پہنچنے لگی ہے۔ اس لیے وہاں کے انڈین ہائی کمشنر شری گربچن سنگھ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ویزے دینے کی مدت 3 دن سے بڑھا کر 15 دن کر دی۔ نادرا نے کولمبو کی ایک پرانی اور سیلن زدہ عمارت کی تیسری منزل پر قطار میں لگے ہوئے بہت سے پاکستانیوں کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور تلخی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا، ایک بار پھر قطار میں لگ گئی۔ پالکو صاحب کا تعارفی خط اس کے ہاتھ میں رہا۔ کمانڈر کشن چند چھٹیوں پر تھی۔ دلی میں بڑے بھیا کی گھر فون کیا تو بڑی بھابھی سے بات ہوئی۔ بڑے بھیا بابا جان کو لینے سہسرام جا چکے تھے۔ بچوں کے امتحان ہو رہے تھے، اس لیے وہ گھر میں بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے نادرا کی آواز سنی۔ ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو 6 برس سے نہیں دیکھا تھا، نہ ایک دوسرے کی آواز سنی تھی۔ اور پھر نادرا کو صبر آ گیا۔ وہ اپنی بساط بھر سب کچھ کر چکی تھی۔ بابا جان کو آخری نظر دیکھنے کے لیے ان کی جھریوں بھرے ہاتھ کو تھام کر معافی مانگنے کے خواہش میں وہ یہاں تک چلی آئی تھی۔ اب کچھ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ اسے انتظار کرنا تھا، محض انتظار تھا۔ شاید بابا جان اس وقت اس کا انتظار کر لیں۔ شاید کسی شب سہسرام پر سے پرواز کرتے ہوئے صاحب خدمت رجال الغیب چپکے سے انہیں پیغام دیتے ہوئے چلے جائیں کہ ابھی انہیں اور انتظار کرنا چاہیے، اپنے خون کی راہ چند دن اور دیکھی جانی چاہیے۔ اس کی آنکھ کھلی تو پاؤں پھٹ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یہ گمان گزرا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ ابھی دالان سے کوئی آشنا آواز آئے گی اور اس سے بستر چھوڑنے کو کہے گی، لیکن پھر اسی لمحے اس کی نگاہیں چھت کی طرف اٹھی۔ نیچی سی سفید چھت کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ابھی گھر بہت دور تھا، ابھی آشنا چہرے اور مانوس آوازیں بہت فاصلے پر تھیں۔ اس نے کروٹ بدل کر سونا چاہا، لیکن نیند نے جانے کس جنگل میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند منٹ کے بعد جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی، سارے گھر میں نیند کا سکون اور استراحت کا عالم پھیلا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ اسے خیال آیا کہ بہتر یہی کہ باہر نکل جائے، گلیوں میں ٹہلے اور خیالوں کی یورش سے پناہ مانگے۔ وہ باہر نکلی۔ ہر طرف پھولوں کی پتیاں اور ہریالی تھی، خوشبو تھی پھولوں کی اور صبح کا جادو تھا۔ کچھ آشنا اور اجنبی پرندے ڈار ڈار چہک رہے تھے۔ صبح دم تایان خوش الحان پڑھتے ہیں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ ہر چیز فانی تھی، ہر رشتہ فانی تھا۔ بابا جان کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ ان کے بدن نے دواؤں سے کنارہ کر لیا تھا اور اب محض دعاؤں کا طالب تھا۔ صوفی منش، اشراقی اور افلاطونی بابا جان عالم امثال میں آباد شہر کا رخ کر رہے تھے۔ وہ مشرق سے آئے تھے اور مغرب کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہ مراتب تنزلات سے گزر چکے تھے۔ اب ان کے سینے میں پھڑپھڑاتا ہوا پرندہ مراتب معارج کی طرف مائل ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ چلتی رہی اور بلند بالا درخت اسے دیکھتے رہے۔ گھٹے ہوئے سروں اور کیسری چادروں والے بدھ بھکشوؤں کی کھڑامیں گجنے کی آواز آتی رہی۔ بعض ننگے پیر بھی گزر رہے تھے، ناک پر ٹکے ہوئے چشمے، بغلوں میں دبی ہوئی کتابیں، ہاتھوں میں چھتریاں۔ یہ لوگ جانے گیان دھان کے لیے جا رہے تھے، یہ گیان دھان کے بعد لوٹ رہے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ چلتے ہوئے بھی اپنے آپ میں گم اور اپنے اندرون طلسم میں گرفتار ہوں۔ وہ وقت اور مسافت کے احساس سے آزاد چلتی رہی۔ سڑکوں پر چہل پہل شروع
ہو گئی۔ سائیکلیں، بسیں، ٹیکسیاں، پیدل چلنے والے سبھی جانے کس طرف جا رہے تھے اور جانے کہاں سے آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو صرف بابا جان کا چہرہ تھا۔ اس کی شہریت نے ان کے اور نادرا کے درمیان آگ اور خون کی وہ لکیر کھینچ دی تھی جسے عبور کرنا خواہ طے کرنے کے برابر۔ وہ چہرہ جسے اس نے برسوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ چہرہ اب نہ جانے کس دنیا میں گم ہونے والا تھا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے مہا دیوی پارک آ گیا۔ وہ اس میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف سکون تھا اور سبزہ تھا۔ پارک میں کچھ لوگ ٹہل رہے تھے۔ وہ ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ جب سروت اور آفتاب جاگیں گے اور اسے کمرے میں نہ پائیں گے تو پریشان ہوں گے، لیکن اس سے بھلا کیا فرق پڑتا؟ کسی بھی بات سے بھلا کسی کو کیا فرق پڑتا؟ بے بسی اور نارسائی کا اتنا شدید اور بے دستپا کر دینے والا احساس اسے کبھی نہیں ہوا۔ پیڑوں اور پودوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلائیں اور پھر علم سے بکھرے ہوئے سیلاب میں صبر و ضبط کی تمام دیواریں گرا دیں۔ وہ سر جھکائے ہوئے گھاس کے پودوں کو نوچتی ہوئی اتنے لمحے گزر گئے۔ پھر کسی نے انگریزی میں مخاطب کیا۔ اس نے جل تھل آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ایک سفید فام نوجوان کھڑا تھا۔ ملگجی قمیض، بدرنگ جینز، ٹینس کے مٹیالے جوتے اور شانے پر نیلے رنگ کا ایئر بیگ۔ کیا تم کسی مشکل میں ہو؟ اس نے پوچھا۔ نادر کی آواز اس کے قابو میں نہ تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں تم سیلونی نہیں ہو۔ اس نے نادرا کو غور سے دیکھا۔ نادرا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ چند لمحوں تک وہ اس کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر اس نے اپنا ایئر بیگ سبزے پر رکھا اور آلتی پالتی مار کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ نادرا نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں اداسی تھی، ہمدردی تھی، لیکن تجسس کا شائبہ تک نہ تھا۔ چند منٹ تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے قدر جھکتے ہوئے کہا، تم اس شہر میں شاید اجنبی ہو۔ اگر تم راستہ بھول گئی ہو تو؟ نہیں، میں راستہ نہیں بھولی، لیکن مجھے اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ نادرا کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ حیرت۔ اسی لمحے جانی کیا بات تھی، یا شاید یوں کہ نادرا میں ضبط کا یارہ نہیں رہا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بولتی رہی۔ وہ سنتا رہا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دھوپ کی چادر شبنمی سبزے پر بچھتی گئی اور دو اجنبی انسان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہے۔ جانی وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور نہ جانے کیوں اس نے نادرا کے عذاب کو اتنے احترام سے سنا۔ تمہیں اپنے گھر پلٹ جانا چاہیے، ورنہ تم جن لوگوں کے یہاں ٹھہری ہوئی ہو وہ پریشان ہو جائیں گے، اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر جھک کر اپنا ایئر بیگ اٹھایا اور نہایت یقین سے نادرا کو دیکھا۔ ان اجنبی آنکھوں میں اپنی کہی ہوئی بات پر اتنا یقین اور ایسا اعتبار تھا کہ نادرا اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس کے پاس یہاں بیٹھے رہنے کا بھلا جواز کیا تھا؟ وہ کب تک یہاں بیٹھی رہ سکتی تھی؟ کتنی گھنٹے وہ آفتاب اور سروت کے گھر سے دور رہ سکتی؟ کب تک؟